بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین وی لاگ نمبر ہے 206 اور چوتھی قسط ہے اور پیج ہے 172 اور ناظرین مین ہیڈنگ وہی چل رہا ہے، یعنی کہ ابتدائی مسلمانوں کا صبر و ثبات اور اس کے اسباب و عوامل. ناظرین جس کتاب سے یہ واقعہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے الرحیق المختوم. مولانا صفی الرحمان مبارک پوری اس کتاب کے رائٹر ہیں. رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلہ میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سرے بمہر شراب پلائے جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے. ناظرین وی لاگ نمبر ہے 206 اور آج اس کی ہے چوتھی قسط اور ہیڈنگ ہمارا جو چل رہا ہے وہ ہے ابتدائی مسلمانوں کا صبر و ثبات اور اس کے اسباب و عوامل. ایک روز ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بری طرح کچل دیا گیا اور انہیں سخت مار ماری گئی. عتبہ بن ربیعہ ان کے قریب آ کر انہیں 2 پیوند لگے ہوئے جوتوں سے مارنے لگا. چہرے کی خصوصیت سے نشانہ بنایا، پھر پیٹ پہ چڑھ گیا. کیفیت یہ تھی کہ چہرے اور ناک کا پتہ نہیں چل رہا تھا. پھر ان کے قبیلہ بنو تیم کے لوگ انہیں ایک کپڑے میں لپیٹ کر گھر لے گئے. انہیں یقین تھا کہ اب یہ زندہ نہ بچیں گے، لیکن دن کے خاتمے کے قریب ان کی زبان کھل گئی، اور زبان کھلی تو یہ بولے کہ رسول اللہ کہاں ہیں؟ رسول اللہ کا کیا ہوا ہے؟ رسول اللہ کیا ہوئے؟ اس پر بنو تمیم نے انہیں سخت سست کہا، ملامت کی، اور ان کی ماں ام الخیر سے یہ کہہ کر اٹھ کھڑے ہوئے کہ انہیں کچھ کھلا پلا دینا. جب وہ تنہا رہ گئیں تو انہوں نے ابو بکر سے کھانے پینے کے لیے اصرار کیا، لیکن ابو بکر رضی اللہ یہی کہتے رہے کہ رسول اللہ کا کیا ہوا. آخر کار رام الخیر نے کہا، مجھے تمہارے ساتھی کا حال معلوم نہیں. ابو بکر صدیق نے کہا، ام الجمیل بنت خطاب کے پاس جاؤ اور اس سے دریافت کرو. وہ ام جمیل کے پاس گئیں اور بولیں، ابو بکر تم سے محمد بن عبداللہ کے بارے میں دریافت کر رہے ہیں. ام الجمیل نے کہا، میں نہ ابو بکر کو جانتی ہوں نہ محمد بن عبداللہ کو، البتہ اگر تم چاہو تو میں تمہارے ساتھ تمہارے صاحبزادے کے پاس چل سکتی ہوں. ام الخیر نے کہا، بہتر ہے. اس کے بعد ام الجمیل ان کے ہمراہ آئیں. دیکھا تو ابو بکر انتہائی خستہ حال پڑے تھے. پھر قریب ہوئیں تو چیخ پڑیں اور کہنے لگیں، جس قوم نے آپ کی یہ درگت بنائی ہے وہ یقیناً بد کماش اور کافر قوم ہے. مجھے امید ہے کہ اللہ آپ کا بدلہ ان سے لے کر رہے گا. ابو بکر نے پوچھا، رسول اللہ کا کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا، یہ آپ کی ماں سن رہی ہیں. کہا، کوئی بات نہیں. بولی، آپ صحیح سالم ہیں. پوچھا، کہاں ہیں؟ کہا، ابن ارقم کے گھر میں ہیں. ابو بکر نے فرمایا، اچھا تو پھر اللہ کے لیے مجھ پر عہد ہے کہ میں نہ کوئی کھانا کھاؤں گا نہ پانی پیوں گا یہاں تک کہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر نہ ہو جاؤں. اس کے بعد ام الخیر اور ام جمیل رکی رہیں. جب آمد و رفت بند ہو گئی اور سناٹا چھا گیا تو یہ دونوں ابو بکر کو لے کر نکلیں. وہ ان پر ٹیک لگائے ہوئے تھے اور اسی طرح انہوں نے ابو بکر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا دیا. ناظرین اس کے بعد انشاءاللہ بقیہ حصہ آپ کے سامنے وی لاگ نمبر 207 اور آخری قسط ہوگی 5ویں، اس میں یہ باقی واقعہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے. ہر ایک جہاں میں ہر ایک مقام پر نبی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں. ہر ایک مقام پر ہر ایک جہاں میں نبی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں.
جو ان کی عظمت کو مانتے ہیں نبی کے در پہ پڑے ہوئے ہیں، نبی کی نعتیں نبی کی باتیں میں پڑھ رہا ہوں، میں لکھ رہا ہوں، میں دیکھتا ہوں اسی کے صدقے گناہ میرے جھڑے ہوئے ہیں، ہر ایک جہاں میں ہر ایک مقام پر